السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ میرے دائیں طرف کون ہے؟ آپ چہرے سے ہی پہچان گئے ہوں گے۔ میں اس وقت تھانہ بھون کے اندر ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں یوٹیوبر کا دل کا دھڑکن ہے میرے دوستو۔ ان کا نام ہے جنید ارمان۔ آج میں ان کا مہمان ہوں، یہ ہمارے میزبان ہیں۔ ناظرین، میں بتا دوں، پہلی ملاقات میں ہی جنید بھائی میرے دل کے اندر اپنی محبت کو جما لیا اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ چکا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے، جن کو میں پکڑ لیتا ہوں ایک دفعہ پھر اس کو میں چھوڑتا نہیں، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا انشاءاللہ جنید بھائی کی محبت میرے دل کے اندر ہے۔ اب اس کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ میری دعا ہے، کیونکہ یقین جانیں جب میں پہلی دفعہ ان کے پاس آیا تو اس وقت مجھے پتہ چل گیا کہ اس بندے کا اخلاق کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ نے یوٹیوب کی برکت سے شہرت، عزت، ہر ایک چیز ان کے پاس موجود ہے۔ پر جاتے ہیں، ان کے فینس کی کمی نہیں الحمدللہ، اور میری دعا ہے کہ آخرت کے اندر بھی اللہ ان کو خوب عزت عطا فرمائے۔ جب میں پہلی دفعہ آیا تو یہ مجھے خود ریسیو کرنے اپنے گھر سے دور، جہاں کا اس نے مجھے ایڈریس دیا تھا وہاں تک یہ پہنچا مجھے لینے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنا بڑا یوٹیوبر جس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہو، شہرت دی ہو، وہ آپ کو جب لینے جاتا ہے نا تو لینے جانا یہ ان کے لیے، آپ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اس کے اخلاق کتنی خوبصورت ہے۔ یعنی دل کے اندر ملینوں سبسکرائبر ہے، فالوورس ہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، بغض نہیں، اکڑ نہیں ہے، اور یہی چیز جس کے اندر نہ ہو اللہ اس بندے کو سب سے زیادہ نوازتا ہے۔ جب دل کے اندر تکبر یا بغض، گھمنڈ آ جائے کہ میں تو بہت بڑا یوٹیوبر ہوں، یا بہت بڑا میں مالدار ہوں، یا بہت زیادہ میں فیمس ہوں، چھوٹے انسانوں سے کیا ملنا، تو یہ چیز انسان کو دنیا کے اندر گھٹا دیتی ہے، ہر لائن سے، عزت کے لائن سے ہو، شہرت کے لائن سے ہو، ہر اعتبار سے۔ یعنی اللہ اس کو جو دیا ہے نا پھر اللہ اس سے چھین لیتا ہے، لیکن وہ چیزیں اس بندے کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جنید بھائی مجھے سب سے زیادہ پسند آتے ہیں، اور یقین جاننا آپ، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں اکثر نمازوں کے بعد میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس بندے نے، اس شخص نے میرا اتنا ہیلپ کیا، مطلب کہ جو نہ کرنا تھا نا اس نے بھی یہ کیا ہے، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ دنیا کے اندر بھی اسے عزت دے، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے بچا کے رکھ، اور سب سے بڑی جو کامیابی وہ آخرت کی ہے، ان کو دنیا کی طرح آخرت کی تیاری بھی بھرپور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جنید بھائی، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں نے آپ کو پکڑ لیا ہے، اور میں جسے پکڑ لیتا ہوں پھر چھوڑتا نہیں ہوں۔ تو میرے جو آڈینس ہے اور آپ کے بھی آڈینس ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے، تھوڑا آپ بتائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی باتیں میرے میں بولی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیا اچھا لگا میرے اندر، ایک دو بات بتاؤ کہ کیا اسپیشل لگی ہے، پہلے تو وہ بتاؤ آپ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اتنے مہان شخص کے پاس، اتنی بیزی رہنے والے انسانوں کے پاس جب آپ پہنچتے ہیں، اب وہ اپنا قیمتی وقت آپ کو دیتا ہے، گھنٹہ نہیں بلکہ میں 2.5 گھنٹہ میں پہلی دفعہ ان سے مل کے گیا ہوں، اور 2.5 گھنٹہ آپ مجھے دے دیں تو یہ بہت بڑی میری خوشخبری ہے، سمجھ رہے نا؟ آپ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ ایک تو آپ کے اندر جو سب سے اچھی چیز لگی وہ یہ ہے کہ میں نے آپ شروع میں کہا کہ آپ کے اخلاق بڑے خوبصورت ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب تھوڑا سا اللہ کسی کو عزت دے، شہرت دے، تو ان کا انداز بدل جاتا ہے، طور طریقہ بدل جاتا ہے، لیکن وہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے۔ مطلب ایک بڑوں کی مثال ہے کہ جس پیڑ پہ پھل زیادہ ہوتا ہے نا تو وہ جھک جاتا ہے، اور جس پیڑ پہ پھل نہیں ہوتا نا میرے دوستو وہ کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ بندہ وہ ہے جو جھک کے چلتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں اس کے اندر کتنا کوٹ کوٹ کر میرے رب نے اخلاق بھرا ہے، اس کی عادتیں، اس کی اچھائی، ساری چیزیں۔ دوسری چیز ہے کہ آپ مجھے لینے گئے، جب آپ مجھے لینے گئے نا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یار یہ بندہ مست ہے سمجھ رہے نا؟ ہاں، کہ یار یہ مجھے لینے آئے ہیں، اور پہلی دفعہ نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان، پہلی دفعہ آپ کو لینے جاتے، ریسیو کرنے جاتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار بڑے یوٹیوبر جو ہوتے ہیں گھمنڈی ہوتے ہیں، وہ قدر نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں سامنے، بیٹا دکھانا ادھر، تھوڑا ادھر دکھانا، اور یہ کچھ نہیں ہے، جب بھی میں آیا ہوں یہ روکتے ہیں کہ آپ کھانا کھا کر جانا۔ یقین جانے آپ کبھی آپ آئیں یہاں پہ
تو آپ کی اتنی عزت ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ بندہ اور اتنی عزت مجھے دیں گے. تو اس لیے آپ کبھی بغیر کسی کو آزمائے ہوئے ان کے بارے میں غلط کبھی نہ سوچنا. تو یہ آپ کی ساری اچھائی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کے ہمیں دیا، تو میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اب بتائیے کیا بتانا ہے آپ کے آڈینس کو؟ میرے آڈینس کو آپ بتا دیں جو بھی بتانا ہے. ایک تو میں بڑی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں، جی جی اور اسلامک ویڈیو بناتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں. میری ہر ایک ویڈیو میں ذرہ برابر بھی کوئی شک کچھ نہیں ہوتا. جی، میں اور دیکھتا اتنی ہوں محنت کرنے کے باوجود بھی پتہ نہیں آڈینس ویوز کیوں نہیں آ رہی ہے. اور یہ آپ کو بھی میں نے بتایا ہوا ہے پرسنلی، اور میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں، یوٹیوب پر کبھی بھی ایک جیسا ٹائم نہیں چلتا ہے. چاہے میں اپنے 2 لاکھ سبسکرائبر کے ٹائم کی بات کروں، 10 لاکھ 18 لاکھ، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا چینل سیم لیول پہ رہے گا. جی دیکھو، ایک جاب ہوتی ہے، ہمیں وہاں پہ ٹائم دینا پڑتا ہے اور اس کے اکارڈنگ ہمیں پیسہ مل جاتا ہے. اب یوٹیوب پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنا کام کرو گے اس کے اکارڈنگ آپ کو پیسہ ملے گا. اور یوٹیوب کا الگوریدم ایسا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے چینل کو سیم لیول پہ نہیں رکھ سکتے. کتنا بھی بڑا یوٹیوبر ہو، کتنا بھی چھوٹا یوٹیوبر ہو، ان کے ویوز کبھی بھی سیم نہیں آ سکتے. جی ایسا سین ہوتا ہے. ایک ٹائم پہ جب آپ کا گرو ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کے سبسکرائبر بہت آسمان ٹچ کریں گے، بہت اسپیڈ سے بڑھیں گے، اور کتنی خوشی ہوتی ہے جب ریفریش کر کے دیکھتے ہیں بار بار. اور جب وہ چیز نہیں ملتی تو ہمیں ایسا لگتا ہے ویوز نہیں آ رہے، سبسکرائبر نہیں آ رہے. اگر ہم اس ٹائم پہ جب ہمارا تھوڑا سا ڈاؤن فال آتا ہے، اگر ہم اس ٹائم پہ چینل کو چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھو آپ آگے گرو نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ پھر وہ ڈاؤن فال اور ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں سب کو، اور آپ کو تو میں نے آلریڈی بتا ہی دیا، ویڈیو سے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ڈاؤن فال آتا ہے اور یہ آنا بھی ضروری ہے. پھر ہم محنت کیسے کریں گے؟ جب ڈاؤن فال آئے گا، محنت کریں گے، اس کے بعد ہی تو ہمیں سفلتا ملے گی. تو آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ یوٹیوب کے ڈاؤن فال سے ڈرو مت. میرے ساتھ ایسا سین ہوا ہے. ایک ٹائم پہ میں ایک چھوٹی سی سٹوری بتاتا ہوں. 7 سے 8 لاکھ سبسکرائبر تھے اور ہر ویڈیو پہ 2 سے 3 ہزار ویوز آتے تھے. کسی ویڈیو پہ 1000 ویوز بھی نہیں آ رہے تھے. یہ اس ٹائم کی بات ہے جب ٹک ٹاک سے ریلیٹڈ میں ویڈیوز بناتا تھا اور ٹک ٹاک انڈیا میں بین ہو گیا تھا. تو ٹک ٹاک سے ریلیٹڈ بتاتا کیسے ویڈیوز بنانے ہیں، کس طریقے سے وائرل کرنے ہیں. تو اس کے بعد ٹک ٹاک بین ہوا، میرے ویوز آنے بالکل بند ہو گئے کیونکہ ٹک ٹاک ہی بین ہو گیا تھا. تو میں وہاں سے ڈیڈ چینل کو ایک اتنی اوپر تک لے کے آیا، پھر بھی 17-18 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور بہت سارے لوگ اس چیز کی تعریف کرتے ہیں، جو کہ مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا. لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی تو نے اپنے چینل کو کیسے بچا لیا. کوئی اور ہوتا ہے، یا میں اتنا دماغ نہ لگاتا تو میرا چینل بھی ڈیڈ ہو جاتا، کچھ نام وام کچھ ہوتا ہی نہ پھر. تو اس لیے میں ایک چیز ریکمینڈ کروں گا، سب کو سجیسٹ کروں گا کہ بھائی ریگولر رہو، چاہے ڈاؤن ہو چاہے اپ ہو، کبھی نہ کبھی ویڈیو ڈالتے ہی رہو، اس کو چھوڑو مت. اچھا جنید بھائی، یہ ہماری تیسری ملاقات ہے. تیسری ملاقات ہے ہماری. اور میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ آپ کبھی آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو میرے برابر میں ہے نا، خدا کی قسم آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اتنی عزت. کبھی آپ آنا. تو بس یہ ہمارے جنید بھائی تھے. تیسری ہماری ملاقات ہے انشاءاللہ. اور چوتھی ملاقات جو ہے ہماری انشاءاللہ ہماری فیملی کے ساتھ ہوگی، کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں، جو میری وائف ہے، اس کی تمنا ہے کہ ہم ایک بار جنید بھائی کی فیملی سے جا کے ملے. تو انشاءاللہ پکا وعدہ ہے کہ جب بھی جنید بھائی ہمیں ٹائم دیں گے فری وقت میں، انشاءاللہ بھائی ٹائم تو ہی دیتے ہی ہیں، لیکن اس کے لیے خاص الگ سے ٹائم جب دیں گے انشاءاللہ، تو ہم پوری فیملی جنید بھائی کے اس خوبصورت مکان پہ ہم ضرور آئیں گے جب بھی جنید بھائی ہمیں ٹائم دیں گے انشاءاللہ. آپ تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں. جی، کیونکہ میری جو وائف ہے نا، اس کی بڑی تمنا ہے کہ آپ مجھے جنید بھائی کی فیملی سے ملائیں. اور میں نے اسے بتایا بھی تھا کہ اس کی اماں بیمار رہتی ہے، دل کی مریضہ ہے، تو اس نے کہا انشاءاللہ مجھے آپ ملائیں ان سے. انشاءاللہ ان کا انتظار ہے. جب بھی ہمیں کہیں گے انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ یہاں پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.